الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. اللہ کے فضل و کرم سے اسلامی تجارت کے اصولوں کو جاننے کے لیے کتاب البیوع کے پڑھنے کا ایک سلسلہ ہے، کتاب البیع کے درس کا ایک سلسلہ ہے جو کافی دنوں سے جاری ہے. بیع کے صحیح ہونے کی کیا شرطیں ہیں، ان شرطوں کا بیان ہوا اور ساتویں اور آخری شرط پر گفتگو چل رہی تھی، جس میں ہم شیخ محمد ابن عثیمین رحمہ اللہ کی کتاب الشرح الممتع سے سلسلہ وار پڑھ رہے ہیں. تو جو آخری شرط تھی کہ قیمت معلوم ہونی چاہیے، اس شرط کے مطابق اور موافق اور اس کے خلاف بعض مثالیں دے دے کر کے بات کو مزید واضح کیا جا رہا تھا. اس میں آج ہم یہاں سے پڑھیں گے جس میں ماتن کہتے ہیں وَإِن بَاعَ ثَوْبًا أَوْ صُبْرَةً أَوْ قَطِيعًا كُلَّ ذِرَاعٍ أَوْ قَفِيزٍ أَوْ شَاةٍ بِدِرْهَمٍ صح، کہ اگر کوئی شخص کپڑا بیچ رہا ہے، اگر کسی شخص نے کوئی کپڑا بیچا یا غلے کا کوئی ڈھیر بیچا یا بکریوں کا کوئی ریوڑ بیچا، سارا کا سارا بیچ دیا ایک ساتھ، اور اس کی قیمت اس طرح لگائی کہ کپڑے میں ہر گز 1 درہم کا ہے، ڈھیر میں غلے کے ڈھیر میں 1 قفیز، ایک پیمانہ ہے، آپ 1 سا کہہ لیجئے، 1 سا 1 درہم کا ہے، اور بکریوں کے ریوڑ میں ہر بکری 1 درہم کی ہے. تو اگر اس طرح سے کسی نے بیع کیا تو یہ بیع درست ہے، اگرچہ کی مقدار معلوم نہیں ہے کہ یہ بکریاں مکمل کتنی ہیں، غلے کے ڈھیر میں کتنے سا غلہ یا کتنے قفیز غلہ ہے، اور اسی طرح سے کپڑا کتنے گز کپڑا موجود ہے، یہ نہیں معلوم ہے مکمل، لیکن جو کچھ موجود ہے سامنے ہے، اور بائع اور مشتری دونوں دیکھ رہے ہیں کہ یہ سامنے کپڑا ہے اور یہ سارا کپڑا میں اس اعتبار سے دے رہا ہوں، اور اس نے پورا خرید لیا. اس کے بعد ناپ کے اس کی قیمت معلوم ہو جائے گی. ریوڑ میں کتنی بکریاں ہیں پرفیکٹ عدد معلوم نہیں ہے، لیکن گن کر کے اس کی تعداد معلوم کی جا سکتی ہے، اور ہر بکری کی قیمت 1 درہم ہے. اسی طرح سے غلے میں کتنے سا غلہ ہے یہ نہیں معلوم ہے، لیکن اس کو ناپ کے معلوم کیا جا سکتا ہے، اور پورا غلہ بیچا گیا ہے، تو اس طرح سے اس کی قیمت معلوم ہو جائے گی، کہیں کوئی جہالت نہیں ہے، تو یہ بیع درست ہے اگر پورا کا پورا انسان بیچتا ہے. لیکن اگر کہتے ہیں وَإِن بَاعَ مِنَ الصُّبْرَةِ كُلَّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ، لیکن اگر ایسی صورت ہوئی کہ غلے کے ڈھیر میں سے کچھ بیچ رہا ہے، مکمل نہیں بیچا، ابھی تک تو جو صورت تھی کہ مکمل بیچ دیا ہے اور مکمل کتنا ہے یہ معلوم نہیں، لیکن اس کی قیمت طے کرنے کے لیے جزئیہ کی قیمت متعین کر دی گئی. لیکن اگر ایسی صورت ہو، کہا کہ اس ڈھیر میں سے کچھ غلہ میں 1 درہم کا 1 سا یا 1 قفیز 1 درہم کا میں بیچوں گا، یا اسی طرح سے یہ جو کپڑا ہے اس میں سے کچھ کپڑا میں نے بیچا ہے جو کہ 1 درہم کا 1 گز ہے، یعنی مکمل بیچنے کے بجائے اس میں سے کچھ بیچے اور یہ کچھ متعین نہ ہو، تو ایسی صورت میں چونکہ مجہول ہے مسئلہ کہ وہ کچھ کتنا ہے، تو یہ بیع درست نہیں ہوگی. یہ کہتے ہیں ماتن، کیونکہ یہاں نہیں پتا ہے کہ وہ کچھ کتنا بیچے گا، تھوڑا بیچے گا یا زیادہ بیچے گا. بکریوں کے ریوڑ میں سے مثال کے طور پر 100 بکریاں ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس میں سے کچھ بکریاں 1 درہم میں 1 بکری کے حساب سے بیچ دوں گا،
اور پھر وہ 10 ہی بکری بیچنے کے لیے تیار ہوتا ہے یا خریدار 10 ہی خریدنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو چونکہ یہ مجہول ہے اس لیے یہ بیع درست نہیں ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ دونوں مسئلے میں فرق یہ ہے کہ پہلے میں مکمل پر عقد کیا گیا ہے، سارا کا سارا بیچ لیا گیا ہے، اور جو جز کی قیمت بتائی گئی ہے وہ صرف اس لیے تاکہ مکمل کی قیمت معلوم ہو جائے، تو وہاں معلوم ہے کہ کتنا بیچا گیا ہے، مبیع جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ وہاں معلوم ہے۔ لیکن اس مسئلے میں چونکہ کچھ بیچا جا رہا ہے اور وہ مبیع معلوم نہیں ہے، مجہول ہے، اس مجہول کی بنا پر یہ بیع درست نہیں ہے۔ لیکن اس مسئلے میں دوسرا قول بھی ہے، اور وہ قول یہ ہے کہ یہ بیع درست ہے اس لیے کہ بائع اس بات پر مطمئن ہے کہ مشتری چاہے خریدار چاہے گراہک چاہے تو پورا خرید لے اور چاہے تو اس میں سے کچھ خرید لے، اسے گویا اختیار دیا ہے، چاہے کم لے چاہے زیادہ لے، اس کے لینے کے بعد نتیجہ معلوم ہو جائے گا کہ مبیع کتنا ہے، خریدی ہوئی چیز کتنی ہے یا بیچی ہوئی چیز کتنی ہے۔ تو جب اسے کہے کہ میں اس ریوڑ میں سے کوئی بھی آپ لے لیں، ایک بکری 1 درہم میں وہ 10 بکریاں لیتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ 10 بکریاں 10 درہم میں، تو اس طرح سے مبیع معلوم ہو جاتا ہے، قیمت بھی معلوم ہو جاتی ہے، اس میں کہیں جہالت نہیں ہے، تو یہ بالکل درست ہے۔ شیخ فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ میں یہ گھر آپ سے کرائے پہ لے رہا ہوں، یہ گھر میں آپ سے کرائے پہ لے رہا ہوں، ہر سال کا 100 درہم ادا کروں گا۔ اب آگے کتنے سال تک یہ عقد چلتا ہے، رینیول ہوتا رہے گا، کتنے سال تک عقد چلتا ہے نہیں معلوم، لیکن یہ جائز ہے ایسا کرنا، جیسا جیسا وہ سال بڑھتا جائے گا اس کی قیمت ادا ہوتی جائے گی، اس لیے اس بیع میں حقیقت یہ ہے کہ جہالت نہیں ہے، اس لیے جائز ہے۔ اور علی رضی اللہ عنہ سے اس طرح کی ایک روایت مروی ہے کہ انہوں نے ایک باغ کی سیرابی کے لیے اس طرح طے کیا کہ ہر ڈول کے بدلے 1 کھجور قیمت ادا کی جائے گی، ہر ڈول کے بدلے۔ کتنے ڈول سیرابی میں لگیں گے معلوم نہیں، کتنے کھجور جو ہے اس کی اجرت بنیں گے معلوم نہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو طے کیا، اس کا مطلب یہ جائز ہے۔ تو جب یہ اجارہ میں جائز ہے تو یہ بیع میں بھی جائز ہے، یہ صورت اجارہ میں بھی جائز ہے اور بیع میں بھی جائز ہے، اس لیے کہ دونوں میں علم ضروری ہے اور دونوں میں جہالت کی نفی لازم ہے۔ شیخ فرماتے ہیں وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الْقَوْلُ الرَّاجِحُ فِي الْمَسْأَلَةِ، اس مسئلے میں یہی قول راجح ہے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص پورے ریوڑ میں سے ہر بکری 1 درہم میں بیچ رہا ہے، یا کپڑے میں سے ہر گز 1 درہم میں بیچ رہا ہے، یا کسی غلے کے ڈھیر میں سے، اناج کے ڈھیر میں سے ہر صاع 1 درہم میں بیچ رہا ہے، تو بیع صحیح ہے جیسا کہ مکمل ایک ساتھ بیچ دے۔ اور یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ لوگوں میں یہ چیز معروف ہے کہ جب بھی گراہک آتا ہے، مثال کے طور پر کہیں بکریاں ہیں، کوئی شخص بکریاں بیچ رہا ہے اور گراہک آتا ہے تو بکریوں کا مالک کہتا ہے کہ آپ کو جتنا لینا ہے، 2 بکری 3 بکری 4 بکری 5 بکری، جتنی بکریاں لینا ہے آپ لے لو، اور ہر بکری میں 100 ریال میں یا 500 ریال میں جو بھی طے ہو جائے، ہر بکری اس قیمت میں دے دوں گا، جتنی بھی آپ چاہو لے لو۔ اور لوگ اس طرح خرید و فروخت کرتے ہیں، یہ لوگوں میں جاری ہے اور کہیں اس پر کوئی انکار نہیں ہے، اس لیے اس صورت کو ناجائز کہنے کی کوئی وجہ نہیں، صحیح بات ہے کہ یہ صورت جائز ہے۔ لیکن اب اگلی صورت ایک آ رہی ہے بیع کی، جو ناجائز صورت میں سے ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ مال آپ کو ہم 100 درہم میں دیں گے سوائے 1 دینار کے، 1 دینار کم، 100 درہم 1 دینار کم میں دیں گے، یا اس کے برعکس کہے کہ یہ 100 دینار
سوائے 1 درہم کے، اس میں سے 1 درہم آپ کم کر لیجئے تو یہ بیع بھی درست نہیں ہے، کیونکہ وہ جو استثناء کر رہا ہے استثناء دوسرے جنس سے کر رہا ہے۔ جیسے اگر کوئی کہے کہ یہ 100 درہم میں دے رہا ہوں البتہ 1 دینار گھٹا کے، تو کہنا چاہیے 100 درہم میں دے رہا ہوں سوائے 1 درہم کے، یعنی 99 درہم میں دے رہا ہوں، تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن 100 درہم کہہ کے جو استثناء جس چیز کا کیا جا رہا ہے، مستثنی منہ جو ہے وہ دوسری جنس ہے کہ 1 دینار 100 درہم میں دے رہا ہوں البتہ 1 دینار اس میں سے گھٹا لوں گا، یا 100 دینار میں دے رہا ہوں 1 درہم گھٹا لوں گا، تو یہ بیع درست نہیں ہے، اس لیے کہ مستثنی اور مستثنی منہ کی جنس دونوں کی الگ الگ ہے، جبکہ دونوں کی جنس ایک ہونی چاہیے۔ اور اس کا جواب یہ ہے کہ اگر درہم یا دینار کی قیمت معلوم ہو اور متعین ہو تو یہ بیع درست ہے، لیکن اگر اس کی قیمت معلوم نہیں ہے کہ درہم کا دینار کے مقابلے میں کیا قیمت ہے، اگر اس کی قیمت معلوم نہیں ہے تو اس جہالت کی بنیاد پر یہ بیع نادرست ہوگی، اس لیے کہ علم ضروری ہے۔ اس لیے کہ آدمی سمجھ رہا ہے کہ قیمت زیادہ ہوگی، کم ہو جائے گی، یعنی جیسے اس کو آپ موجودہ مثالوں میں سے کہیں کہ اس کی قیمت 100 ریال ہے البتہ $1 کم کر لیجئے، تو ریال کہہ کے ڈالر، اب ڈالر کی قیمت اگر نہیں معلوم ہے، کم ہو سکتا ہے زیادہ ہو سکتا ہے، کتنا ہو جائے گا تو یہ مجہول ہو جائے گا۔ لیکن اگر قیمت معلوم ہے کہ ڈالر کی اتنی قیمت ہے اور ریال کی اتنی قیمت ہے، اگر 100 ریال میں سے $1 کم کر لیا جائے تو اتنا بنے گا، تو اگر یہ چیز معلوم ہو تو یہ بیع درست ہوگی، اس لیے کہ پھر عذر اور علت، جس علت کی بنا پر بیع کو نادرست قرار دیا جا رہا ہے، وہ علت ختم ہو جائے گی۔ تو یہی مسئلہ ہے، اور سوال یہاں یہ بنتا ہے کہ اگر ہم اس بیع کو صحیح مانیں تو قیمت کس حساب سے لیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب کوئی کہے کہ اس چیز کی قیمت 100 درہم ہے سوائے 1 دینار کے، اگر 1 دینار کی قیمت متعین ہے کہ 1 دینار 10 درہم کے برابر ہوتا ہے، تو 10 درہم کم کر لیں گے دینار میں سے، کہیں گے کہ اس جو ہے خریدار کو 90 درہم ادا کرنا پڑے گا کیونکہ 1 دینار 10 درہم کے برابر ہوتا ہے۔ مسئلہ تب ہوگا جب مستثنی کی گئی چیز کی قیمت کا علم نہیں ہے، ایسی صورت میں جہالت کی وجہ سے بیع نادرست ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں کچھ اور صورتیں آ رہی ہیں جن پہ انشاءاللہ ہم اگلے دروس میں گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔